سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفهم الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد روایت فرماتے ہیں، بے گئی میں شعب ایمان کے اندر یہ موجود ہے، انہوں نے نقل کی ہے اس روایت کو۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خطاب فرمایا، لفظ خطاب کا ہے، مجھ سے خطاب فرمایا کہ میں تجھے ایسی چیز بتا دوں، لفظ یہ ہے کہ میں ایسی چیز کی جان بتا دوں، اس چیز کی جان بتا دوں جس سے تجھے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل جائے۔ ماشاءاللہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو جو یہ خطاب تھا، حضرت رضی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے خطاب فرمایا، لیکن در حقیقت پوری امت کو خطاب تھا، اور الحمدللہ امت کے لیے کتنا خوبصورت پیغام دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ جو ہمارا ہے اس کے لیے ایک تجویز اور ایک تدبیر پیش فرما دی، ایک عمل پیش فرمایا۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی، یہی ہمارا مقصد ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے لیے کتنی بڑی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ کتنی اہم اور بڑی دعا ہے یہ، کلام پاک میں بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا عمل بھی بہت تھا۔ ہر نماز کے بعد اس دعا کو کثرت سے پڑھنا، اور تعلیم بھی ہے امت کے لیے اس دعا کے لیے۔ اس میں جو ہم مانگتے ہیں، دو چیزیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو حاصل کرنے کی فرمایا جان تجھے بتا دوں، یعنی کہ کی پوائنٹ اسٹریٹ فارورڈ، یہ چیز ایسی ہے کہ یہ اس کی روح ہے اس دعا کی، یعنی اس سے آپ کو فوراً حاصل ہو جائے گا، یہ چیز آپ کو فوراً مل جائے گی، دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی۔ پھر دنیا کی بھلائی کیا ہے؟
اس میں اپنا اپنا معیار قائم نہیں کر سکتے. ہمارا اپنا اسٹینڈرڈ نہیں ہو سکتا دنیا کی بھلائی کے لیے، اور وہ صحیح بھی نہیں ہو سکتا. دنیا کی بھلائی کا ایک ہی معیار ہمارے پاس موجود ہے، اور اصحاب کرام کی زندگی ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے. اگر ہم دنیا کی بھلائی سمجھیں کہ دنیا کی رونقیں ہیں، مال دولت، ہم اس دعا میں یہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم یہ دنیا کی یہ بھلائی عطا فرما، تو حقیقت میں یہ بات بنتی نہیں، کیونکہ اس پر تو بدرجاتم جو تھے دنیا کی بھلائی پر جن کو حاصل تھی وہ تو صحابہ کرام تھے. صحابہ کرام کی زندگی میں یہ چیز تو نہیں تھی، یہ تھی. خود اہل بیت کا یہ عالم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا. آپ کی دختر جہاں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دیکھ لیں آپ کے پاس تو چادر بھی نہیں تھی پہننے کے لیے صحیح طریقے سے، گھر میں کھانے کے لیے تو روٹی بھی نہیں تھی، بچوں کو پوری خوراک بھی نہیں ملتی تھی، گھر میں کوئی باندھے بھی نہیں تھی، فقر اور فاقہ تھا، بچے بھی اکثر خالی پیٹ ہوتے تھے، کوئی اتنا بڑا کم خواب کے کپڑے نہیں ہوتے تھے. تعلق سے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ تو بھلائی جو ہے دنیا کی بھلائی ہم سمجھیں کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، پھر تو ان لوگوں میں موجود ہونی چاہیے تھی، پھر کیوں مفلسی تھی. اور مقام یہ تھا، بھلائی کا یہ عالم تھا جو ان کے پاس بھلائی تھی. ہم تو ایسا دیکھ رہے تھے، لیکن آسمانوں میں جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ تو جنت کے عورتوں کی خاتون کی وہ تو سردار تھی. مقام تو یہ تھا آخرت کی بھلائی کا. اور بھی صحابہ کرام کی زندگی آپ دیکھ لیں، کون سے صحابہ ہیں جو ایسے ملتے ہیں کہ جو پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہوں یا ان کے پاس اتنے آسائش ہوں یا آرام کی زندگی ہو. تو ان کے پاس جو چیز تھی اکثر میں بھلائی کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ کیا تھا، وہی ہم مانگ رہے ہیں. یاد رکھنا، وہی ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی اسی طرف میں بتا رہے ہیں. میں جو بتا رہا ہوں اللہ نے فرما رہے ہیں ابو رضی رضی اللہ عنہ کہ تجھے اس چیز کی جان بتا دوں جس سے دنیا کی بھلائی مل جائے. تو کون سی بھلائی ہے جو ہمیں مل جائے اس چیز کے ساتھ؟ وہ بھلائی ہے جو ان لوگوں کے پاس تھی. ان کو بس کون سی بھلائی تھی؟ رضا الہی. بس ایک ہی چیز تھی سب سے بڑی دولت، یہ دنیا کی بھلائی تھی. یعنی ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، مومنہ کو اس دنیا کے اندر ایسی زندگی مل جائے جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو. وہ زندگی اللہ کے احکام کے مطابق ہو. کوئی چیز ایسی نہ کرے آدمی جس سے اللہ ناراض ہو جائے انسان سے. ایسی زندگی جب انسان کو نصیب ہو جائے تو وہ اس دنیا کی سب سے بھلائی والی زندگی ہے. اللہ کی رضا جس میں شامل ہو جائے کہ بس اللہ راضی ہم سے ہو، ہمارے کام ایسے ہوں، ہمارے اعمال ایسے ہوں، ہماری زندگی کا رخ ایسے ہو کہ بس اللہ راضی ہو ہمارے سے. مثلا اس کے ساری احکامات کے مطابق ہماری زندگی گزرے، اس کی ناراضگی نہ ہو ہماری زندگی کے اندر. تو یہ زندگی اتنی بہترین زندگی ہوتی ہے کہ جس زندگی کا ہم تصور کر رہے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ انسان کو نصیب ہو جاتے اس دنیا کے اندر. سکون، دولت، مال، وہ چیز اس کو نہیں دے سکتے جو الحمدللہ اللہ کی رضا کے خاطر جو انسان زندگی گزارتا ہے جو ان لوگوں کو مل جاتی ہے. یہ ہے بھلائی دنیا کی. تو اس چیز کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں الحمدللہ بڑے بڑے بادشاہوں والی زندگی ملے گی. فقیری میں بادشاہی کریں گے آپ. فقیری میں بادشاہی کرتا ہے جس کو یہ دنیا، یہ بھلائی والی زندگی دنیا کی مل جاتی ہے. اور یہ حقیقت میں جو ہے حاصل کرنا، اس کے لیے کیا کریں ہم، کیسے حاصل کریں اس کو، کس طریقے سے اس زندگی کو سمجھیں کہ یہ بھلائی والی زندگی ہے جس میں اللہ کے احکامات کے مطابق ہماری زندگی گزرے. کوئی کام ایسا نہ ہو جو اللہ کے احکام کے دین کے خلاف ہو. تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تجھے میں اس چیز کو حاصل کرنے کی جان بتا دیتا ہوں، یعنی روح ہوگی، اسپرٹ ہوگی جو میں تجھے بتاؤں گا. جتنے بھی اعمال تم کرو گے اس کو حاصل کرنے کے سب سے زیادہ یہ چیز ہے جس سے تو حاصل کر سکتا ہے. کتنی بڑی حدیث ہے آپ سوچیں.
اگر کوئی آدمی متلاشی ہو اس راستے کا اور چاہتا ہو کہ دنیا کی زندگی میری ایسی ہو جائے کہ میں جس دنیا سے جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوں، بہت بڑی چیز ہے. جو اس زمانے میں اگر یہ قدم اٹھانا چاہتا ہے کہ اللہ کو راضی کرتا ہے اس دنیا سے چلا جائے، اللہ راضی ہو مجھ سے، پھر زندگی ساری دین والی ہو، اکتفا والی ہو، قناعت والی ہو، حلال والی ہو، کوئی چیز ایسی زندگی میری نہ آئے، تو اس وقت وہ آگے اس کی خواہش نکل جائے گی ان چیزوں سے، اور وہ مطمئن ہو جائے گا اس چیز سے جو اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے. اس میں راحت ہوگی، اس میں خوشی ہوگی، اللہ کی رضا میں خوشی ہوگی ہر چیز کے اندر. یہ تو دنیا کی زندگی کی، پھر آخرت کی بھلائی وہ تو پھر ماشاءاللہ ان لمیٹڈ ہے. دونوں چیزیں دنیا میں بھی ان لمیٹڈ ہے بھلائی، اور آخرت بھی. اس کی کوئی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے اندر لمٹ نہیں رکھی بس یہاں تک جا کے بھلائی اسی کا نام ہے، نہیں. اتنی بڑی بھلائی ہے، اللہ کی رضا کی منزل اتنی بڑی ہے کہ کرتے جاؤ ختم ہی نہیں ہوگی. یہ اتنی بڑی بھلائی ہے، چلتے جاؤ اس نے ختم. اور اسی طرح پھر آخرت میں جو بھلائی اس کا بھی یہ انداز ہے کہ آخرت کی جو بھلائی ہوگی اللہ اکبر، جو اللہ تعالیٰ اس پہ انعامات انسان کو دیں گے، اور جو کی زندگی جو کچھ ملے گا چلتے جاؤ ختم ہونے والی نہیں ہوگی، صداج ختم نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ ایک مقام پر جا کر بھلائی کی انتہا ہوگی جب دیدار الہی نصیب ہو جائے گا. یہ معراج کی مومن کی معراج ہوگی اس وقت کہ سبحان اللہ آج ہمیں اپنا مقصود مل گیا. اس دعا کا جو ہم مانگتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ ہے اس دعا کا تھیم اصل میں جو ہم مانگتے ہیں. اب دعا ہم مانگتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمیں عمل بتا دیا، اپنے ایک صحابی کے ذریعے عمل بتا رہے ہیں. تو اگر وہ عمل ہم کر لیں جو اس میں بتایا جا رہا ہے اس حدیث میں، عجیب حدیث ہے سبحان اللہ، تو کتنا اچھا معاملہ ہو جاتا ہے ہمارا، کتنا خوبصورت زندگی بن جاتی ہے مومن کی. اگر مقصد ہے ہمارا، تو بھائی اپنے اپنے مقصد کی بات ہے. کسی کا کوئی مقصد ہے بس یہ میرا دکان پڑے، یہ میرا مکان بڑا ہو جائے، بس میرے بچہ یہ ہو جائے. ہر آدمی کے اپنے مقصد ہیں. اللہ کرے کہ کسی کا مقصد ہو جائے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کے لیے یہ ہے حدیث سے. اپنے اپنے مقصدوں پہ ہوتا ہے نا. اس کو کیا، اس کو نیند آئے گی بات سن کے، اس کو تو یہ مقصد ہی نہیں بیچارے گا. اس کا تو مقصد یہ ہے کہ بھئی میں جاؤں کل میرا کمپلیشن آف مکان ہو، یا میں جو کاروبار لے رہا ہوں اس میں میرا کل سائن ہو جائے یا فلاں ہو جائے. اس کو تو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، بیٹھا بھی تو اونگ رہا ہوگا، اس کا مقصد نہیں ہے. لیکن جہاں ایک آدمی کی مقصد یہ ہے کہ یہ ہو جائے، اس کے مقصد کی بات ہو کہ اس کی آنکھ کھل جائے گی فوراً کہ ہاں بھائی یہ تو میرے کاروبار کی بات ہو رہی ہے، صحیح ہوتا ہے نا آدمی. تو یہاں اس کاروبار کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، ان کے شعور بیدار ہو جائیں گے. سبحان اللہ آج راز مل رہا ہے ہمیں اس چیز کا، اللہ کا کرم ہمارے پہ ہو رہا ہے. آج وہ مقصد ہمارا حال ہو رہا ہے زندگی میں کہ اگر ہمیں وہ عمل پہ ہم عمل کریں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، اس کا اتنی بڑا الحمدللہ اشتہار آ رہا ہے پیچھے سے، تو وہ تو بھائی اس کے لیے تو بہت بڑی چیز ہے. تو یہ اپنے اپنے ذوق، اپنے اپنے مقصد حیات کی بات ہے. اگر یہ مقصد ہمارا ہے الحمدللہ، تو بس پھر آج کے بعد تو الحمدللہ سمجھ جانا چاہیے کہ بہت بڑی چیز اور نعمت ہمیں مل گئی. اور مسلموں میں ارادہ کر لینا چاہیے، یعنی اس کے علاوہ تو کوئی ارادہ ہونے ہی چاہیے. وہ تو سب بیکار ہیں ساری چیزیں، بالکل بیکار ہے. اس کے کیا تعلق، کچھ تعلق ہی نہیں. کسی مرنے والے سے پوچھا کسی نے کہ بھائی آخری جا تو رہے تو ایک بات بتا، صحیح بتانا کہ اب تو مرنے کا وقت ہے، لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں تو اس سے ایک بات مجھے بتا. کیا بات پوچھنا چاہتا ہے؟ کہ تو اب جا رہا ہے، ہسپتال میں بات ہو رہی ہے، ہسپتال کے اندر آن ڈیتھ پوائنٹ، کہ اس وقت تیری آرزو کیا ہے؟ بہت بڑی بات تھی. پیچھے مڑ کے دیکھتے تو پوری دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، بیوی بچے اولاد مکان کاروبار سائن پتنی کیا کچھ دھندے تھے. پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے وہ نظر آ رہا ہے، آگے دیکھتا ہے تو ایک نئی منزل نظر آتی ہے. ایک ایسے پوائنٹ پہ کھڑا ہے وہ آدمی کی بہترین بات کر سکتا ہے، اپنی زندگی کے نچوڑ پیش کر رہا ہے، اور ہمارے لیے بہت ہی عظیم بات ہوگی. ہم بھی وہی ہیں سارے، یہ حال ہوگا ہم جس کو دنیا سے جائیں گے. یاد رکھنے کی چیز، اس نے سچ بتا کیا بات ہے، کیا خواہش ہے تیری اس وقت. کہنا یہ بات پوچھا تو نے مجھ سے، تو ہاسٹلی بات یہ ہے تو میں تو اب تو جا رہا ہوں، لیکن ایک تمنا میرے دل میں اس وقت ہے کہ کاش میں نے جو وقت گزارا ہے اس میں اللہ کو راضی کیا ہوتا. یہ جو وقت میں نے گزارا
جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں یہ وقت میں نے اللہ کو راضی کرنے میں لگا دیا ہوتا. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. دنیا کو راضی کرتے رہتے ہیں انسان، تو بس اس دنیا راضی ہو جائے، اس راضی ہو جائے، اس کو خوش کر دوں، اس کو خوش کر دوں، وہ ناراض ہو گیا، یہ ناراض ہو گیا، نوکری والا ناراض ہو گیا، کاروبار والا ناراض ہو گیا، فلان ناراض ہو گیا. سبھی ناراض رہتے ہیں. ساری زندگی انسان کے پاس ہاتھ جوڑ کے گزرتی ہے، یار تو بھی راضی ہو جا، مجھے تجھ سے مال لینا ہے، یا تو بھی راضی، تجھ سے میں نے پیسے لینے، یا تو بھی راضی، تو میرے لیے کام کرتا ہے، یار یہ ورکر میرا نہ بھاگ جائے، یا وہ چیز میری نہ ہو جائے، یا فلاں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. ساری زندگی اس واسطے اس کے سر کے لگتا ہے. کاش آدمی کیا ہے اس حدیث کو سنے، ایک ہی نقطہ بنا لے کہ اللہ تو راضی ہو جا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یہ ہے حسن، یہ ملتی ہے چیز. اس کو کہتے ہیں حسن دنیا، بھلائی والی دنیا جو ہم مانگ رہے ہیں، اس کو جس کا حکم ہے. ایسی دعا ہے یہ. آپ ماشاءاللہ تو عمرے اور حج کی ہوں گے آپ نے. ایسی دعا ہے کہ رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک اس دعا کو پڑھا جاتا ہے. آپ اندازہ لگا دیں، اس کی تفسیر دے رہے ہیں اس حدیث کے اندر. کتنی اہم دعا ہوگی. دعا کیا ہے؟ یعنی مقصد ہے زندگی کے انسان کا، کہ مقصد بتایا جا رہا ہے. یمانی سے لے کر اور حجر اسود تک یہ مقصد بتا دیا جا رہا ہے کہ مقصد تیرا یہی ہے. تو چکر کاٹ رہا ہے، طواف کر رہا ہے، مقصد یہی ہے کہ اللہ کو راضی کر لے، آخرت کی دنیا کی بھلائی مانگ، اس پہ محنت کر. یہ کام تو نے کرنا ہے، یہ کام تو نے کرنا ہے. تجدید تمید تھی میں آپ کو بتایا کہ اس مقصد اس حدیث کا یہ ہے کہ اگر ہماری یہ منزل اور مقصد ہے کہ اس دنیا سے ہم اسی طرح جائیں اور آخرت میں کامیاب ہوں، اس حدیث کو غور سے سنیں. ابو رضی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خطاب فرمایا کہ میں تجھے اس چیز کی جان بتا دوں، اس چیز کی جان بتا دوں جس سے تجھے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل جائے. جتنا کچھ بھی ہے یہ جو میں تجھے بتا رہا ہوں یہ اس کا سینٹر پوائنٹ ہے. اس سے تجھے سب کراس کر جائے گا اور تجھ سے حاصل کر لے گا اس چیز کو. دنیا کی بھلائی بھی حاصل کر لے گا اور آخرت کی بھلائی بھی کر لے گا. اور پھر خود ہی فرمایا سنو، اللہ نے سن، ذکر کرنے والوں کی مجلس میں جایا کر. اندازہ لگے اتنا معمولی ہے ہمارے نزدیک ذکر. کوئی ہمیں اتنا ذکر کی مجلس کی صحیح بتایا. میں آپ سے بالکل honestly کہہ رہا ہوں، کوئی ذکر کی مجلس کی، یہ تو ایک بہت بڑا، میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ تو ایک بہت بڑا اس میں کرامت ہے کسی اللہ کے ولی کی، جو نقش بندی سلسلے کے مشائخ جو ہے نا، ان کی کرامت ہے کہ ہم یہ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں مجلس کے اندر. واللہ میں قسم کھا کرتا ہوں، ورنہ اس ذکر کی مجلس کا تو یہ حال ہے. اگر آپ تجزیہ شروع کریں تو 99% لوگ مخالف ہوں گے، 1% اس کے کہے گا ہاں یار کر لیا کرو. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ زمانہ یہ ذکر مجلس کے بتا رہا ہوں. اور جس کے لیے ایک اللہ کے ولی کا قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اللہ کے ولی کا قول پیش کرتا ہوں. اور اس وقت کا مرگ کے وقت، اس نے کہا انتقال کے وقت، اللہ کا ولی جس کو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، پوری دنیا جانتی ہے، پورا بولڈن جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتے ہیں اس اللہ کے ولی کو. بچہ بچہ، عورت عورت اس کے نام سے واقف ہے. ذکر رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث. جانتے ہیں کیسا قول ہوگا ان کے؟ کوئی ہے جن سے واقف نہ ہو؟ کوئی کہتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی نہیں تھے، کوئی کہتے ہیں کہ بہت بڑے انسان نہیں تھے. ان کا قول میں آپ کو دیتا ہوں. یہ لوگ سمجھیں اس کو، یہ لوگ سمجھیں. فرماتے ہیں ان کا قول پیش کر رہا ہوں میں آپ سے، صاحب کتاب میں دکھا دوں گا آپ. ہمارے جب ان کا قول چلتا ہے، ہمارے مساجد، ہمارے مدارس، دینی مشاغل سب آگے اس میں. ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے دینی مشاغل سب آگے اس میں. دور حدیث شریف سب جو آگے. سارے ہمارے کتنے بڑے انسان تھے، مجھ کو تو کوئی رد نہیں کر سکتا نا. ہاں، ہمارے دینی مشاغل، ہماری زندگی، ہمارا کاروبار، آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، سب کے سب جو قائم ہے تو اللہ کے ذکر پہ قائم ہے. اللہ کی کیا کہتے ہیں، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت ساری اللہ کے ذکر میں ہے. اور اسٹیج وہ بند کر دیا. اس کے بعد اپنا بیان آپ بتائیں کیا اس حدیث سے مواصلت نہیں ہے ان کی بات کی؟ کتنی اہمیت دیتے ہیں اس چیز کو.
ایک رتی اہمیت نہیں ہے اس زمانے کے اندر. اور فساد، فتنے، خون، غارت، قتل اس وقت شروع ہوں گے دنیا کے اندر جب ذکر ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا. یاد رکھنا بات. مسجدیں بے آباد ہو جائیں گی، قرآن کے لفظ رہیں گے، حقیقت ختم ہو جائے گی. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. رمضان آئیں گے، رمضان کی خوشیاں اڑ جائیں گی. طواف ہوں گے لیکن طواف کی حقیقت ختم ہو جائے گی. ایک عجیب زمانہ آ جائے گا. یہ حدیثوں کے روح سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. اور وجہ اس کی صرف ایک ہوگی کہ جس کو اللہ کے نے فرمایا جان فرمایا، جس کو جان، پوری زندگی کی انسان کے مقصد کو کیا فرمایا؟ جان. حدیث بتائیے میں نے آپ کو. جان کا ہے اے ابو رزی، ختم سے خطاب کیا کہ جان بتا رہا ہوں تجھے میں. جس کو جان کہا جا رہا ہے آج وہ جان روح ختم ہو گئی ہے. بہت میں نے آپ کو بتایا نا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو کمال ہے. کمال اس چیز کا، کمال چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو وعدہ کیا گیا تھا کہ میں اپنے ذکر کو جاری رکھوں گا، تو یہ اس کا کمال ہے. یہ تو اس کا کرم ہے اللہ کا کہ جی اس نے جاری کیا اس طریقے سے. نہ میری کیا حیثیت ہے، آپ کی کیا حیثیت ہے، ہم کون ہیں؟ اللہ کا ذکر کرنے والے، مسجد میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے والے. کس طرح کا ہے؟ ابو ذر یاد رکھ، ذکر کرنے والوں کی مجلس میں جائے گا. اور پھر فرمایا، اسی حدیث سے سناتا ہوں، مجلس میں جائے کر اور جب تنہائی میں ہو تو مسلسل اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو ہلاتا رہا کر. ملے گا کیا؟ گارنٹیڈ. اللہ کے فتح دنیا کی بھلائی بھی لے جائے گا اور آخرت کی بھلائی بھی لے جائے گا. دنیا سے جائے گا تو اللہ کی رضا کے ساتھ جائے گا. کسی کا لینا دینا ہوگا نہیں، کسی کا فکر نہیں ہوگا، کسی کی چمچہ گری نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا. بس خالص اور خالص اللہ کی رضا کے ساتھ تو اٹھے گا یہاں سے. تیرے پاس قرآن بھی ہوگا، عمل بھی ہوگا، نماز بھی ہوگی، سب کچھ لے کے تو جائے گا انشاءاللہ. اس رضا کے ساتھ جائے گا کہ وہاں بھی تیرا انتظار کس سے ہوگا؟ بھلائی کے ساتھ ہو رہا ہوگا، انعامات کے ساتھ ہو رہا ہوگا. کس عمل کے ساتھ؟ بولو ذرا. اللہ کا ذکر. اور دو طریقے کون سے بتائیں؟ ذکر کرنے والے کی مجلس میں جائے کر. اب آپ آئے ہیں، خود بخود آئے نا، آپ دیکھ لیں آپ کو اللہ تعالیٰ کتنا کرم ہے. یہ دیکھیں. پر ہم میری کیا حیثیت ہے؟ میں تو ایک ٹکے کا آدمی نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. ہاں کوئی اللہ والا بیٹھا ہوتا، کوئی شیخ الحدیث بیٹھا ہوتا، کوئی قرآن کی آپ کے سامنے درس دے رہا ہوتا، پھر تو آپ کا آنا صحیح تھا. بھی آپ آگے کمال ہے. تو ظاہر آپ یہ تو مائنس کرتے ہیں، بالکل مائنس پٹا مائنس ہے. یہ تو کہ آپ میری وجہ سے ہیں، میری کیا حیثیت ہے؟ یہ تو مائنس ہے بالکل معاملہ. تو یہ کمال اللہ کے رحمت اور فضل کا ہے کہ اللہ نے آپ کو مسجد میں ذکر کے لیے بٹھا دیا اور بھیج دیا. ورنہ کوئی آپ سے کہ چلے جی وہاں آصف فاروق صاحب جی ذکر کراؤ. کون ہے یار؟ عالم ہے؟ نہیں یار، کون ہے یار؟ وہ تو یہ پھر مطلب میری حیثیت تو یہ ہے نا، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا فضل و کمال ہے. کون مٹا سکتا ہے میرے ذکر کو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے. مٹا کون سکتا ہے؟ جب تک کائنات ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کائنات کا وجود. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ الذکر، شیخ الحدیث کہہ رہے ہیں. شیخ الحدیث جو حدیثوں کو جانتے تھے کہ اگر یہ موجود ہیں سب چیزیں، تیرا گھر، میرا بار، یہ مشاغل، یہ مساجد، یہ مدارس، یہ سب کچھ جو موجود ہے، وہ کہتے ہیں تو واحد قائم ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہوتا ہے. ہم اپنی زندگیوں کو قائم کرنے جاتے ہیں، یہ کاروبار، یہ دنیا، سب کچھ، سب رنگ جو چلیں گے تو کس سے چلیں گے؟ اللہ کے ذکر سے چلیں گے. اب دیکھیں اس کی اہمیت، دیکھیں آپ ذکر اللہ اکبر کی، اس کی اہمیت دیکھیں، اور ہمارے مزاج دیکھیں، اور ہماری حیثیت دیکھیں، اور ہماری اس کے ساتھ رویہ دیکھیں. اللہ کا ذکر سے ہم کیا کرتے ہیں؟ میں نہیں جانتا کہ کتنے لوگ اپنے موڈ سے ہیں وہ چلو آج فارغ چلے جاتے ہیں. کسی کے دل میں اتنا اہتمام نہیں ہوگا کہ یہ جو دن ہو، یہ اوقات ہے، میں کسی حالت میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑوں گا. یعنی اتنی بڑی چیز کا اہتمام، جیسے ایک ٹکی کی کاروبار ہوتے ہیں ہمارے، تو پورا ہمارا اس پہ اہتمام ہوتا ہے کہ یار نہیں یہ تو نہیں ہے، 8 بجے میں نے کام پہ جانا ہے، 10 بجے میں نے فلاں میٹنگ کرنی ہے. مجال ہے جو گھڑی ادھر سے ادھر ہو جائے، قیامت ہو جائے، حادثات ہو جائیں، گھروں میں کچھ بھی ہو جائے، لیکن اس نے وہاں ضرور پہنچنا ہوتا ہے کہ نہیں یار نہیں، بڑا نقصان ہو جائے گا. کاش کوئی سمجھے کہ ایسی مجلس کو چھوڑ کر ایسی مجلس میں نہ آنا اور ایسے ذکر کو نہ، اللہ کے ذکر کو نہ کرنا سے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ دنیا کی بھلائی سے انسان محروم. کتے کی طرح مارے پھرتے ہیں، بھلائی کہاں؟ گدے کی طرح دنیا کے اندر غائب، اس کی منتیں، اس سے پیسے، یہ کر وہ، ہر وقت سوائے اس کے ہمارے دماغوں میں سوار ہو گئی، ہمارے اندر، ہمارے جسم کو قطروں میں یہ چیزیں آ گئی.
اور ہمیں کچھ دنیا کا پتہ ہی نہیں اس چیز کی. آپ بتائیں یہ سزا نہیں اللہ, عذاب نہیں ہے. ایک مومن ہو, ایمان والا ہو, پڑھتا بھی قرآن ہو, کرتا بھی سجدے ہو, اور سارا کا سارا زور اس کا دنیا کی طرف لگا ہو, یہ عذاب ہے. اس کو کہتے ہیں عذاب الہی. بڑے بڑے رنگ ہیں اللہ کے عذاب کے, بڑے بڑے طریقے سے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے تو کسی کو بس یہ کرتے ہیں, نہیں, اس کے عذاب کے بھی عجیب طریقے ہیں. کہ کم عذاب ہے کسی کی نیند اڑا دے, بستر پڑا نیند نہیں آ رہی, اس کی عذاب نہیں ہے, دیکھنے میں صحت نظر آ. یہ کم عذاب ہے کہ بالکل سامنے صحیح نظر آیا, اندر سے وہ ختم ہوا ہے انسان, اس کو پتہ ہی کچھ نہیں. یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی. واحد سزا سے فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, جب اللہ کو انسان بھول جاتا ہے. ان قوموں کی طرح نہ ہونا, قرآن کہتا ہے ان قوموں کی طرح نہ جو مجھے بھول گئے تھے, جنہوں نے ذکر چھوڑ دیا تھا میرا. ان قوموں کی طرح کون, جس کا طرف اللہ نے اشارہ کیا پورے قرآن کے اندر, ان قوموں کا حال اللہ تعالیٰ نے بتایا. میرے بھائیو, اللہ کے ذکر ایک بہت بڑی چیز ہے. اس کی اہمیت کو سمجھو. اس کی ڈرامہ نہیں چلتا, اس کے ساتھ اتنی اہمیت سمجھے آدمی کہ ایک دفعہ اس کا احساس ہو جائے تو جان سے نکلے نا یہ چیز, اللہ کا ذکر نکلے نا, رکھ سے زندگی کے اندر فکر میں بس کیوں کسے مل کیا رہا ہے, اللہ کی رضا نصیب ہو رہی. اگر کوئی اس میں فضول خیالات آ رہے ہیں ذکر کے اندر کہ بھائی اس وجہ سے میں ذکر کر لوں, فلاں کر لوں, یہ ہو جائے, یہ سب بکواس کو منفی کریں. صرف ایک مقصد کو رکھیں جو آج یہ حدیث سنی ہے کہ اس سے ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. رب بناتے ہیں, یہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم نے حاصل کرنا ہے. اس سے کتی دنیا کو ذہن سے نکالنا ہے, مال گننے کی دولتوں کو نکالنا ہے, اس کو ذہن سے نکال دینا ہے بالکل. اور وہ بھلائی مانگنی ہے جو فاطمہ الزہرا نے مانگی, جو صحابہ کرام نے مانگی. ان کے گھروں میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, لیکن کیا تھی, بھلائی تھی دنیا کی. احسن دنیا تھی ان کی, سب سے خوبصورت دنیا تھی ان کی, بہترین دنیا تھی. آگے چلیں حدیث پر. بھائی حدیث ختم نہیں بھائی, حدیث آگے چل رہی ہے. فرمایا اللہ کے ذکر کرنے والوں کی مجلس, اللہ کے ذکر کرنے والوں بیٹھا کرو, ذکر کرنے والوں میں جایا کرو. کیا ذکر کی مجلس میں جایا کرو, یہ حدیث کے لفظ, ذکر کی مجلس میں جایا کرو. اور تنہائی ہو تو خود اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے حرکت دیا کرو. آگے کہتے ہیں اور ذریعہ, حدیث چلتی ہے, اللہ کی خاطر ہی کسی سے دوستی رکھ, اور اللہ کی خاطر ہی کسی سے بغض ہو. یہ دوسرا پوائنٹ اس حدیث کا. کیسے؟ پورا وہی حدیث ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرے گا تو اتنا بلند ہو جاتا ہے, اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس کا دل اتنا مصفہ ہو جائے گا. دوسری سٹیج پہ لا رہے ہیں, جسے ہائی سٹیج پہ اللہ کے نبی لے کے آ رہے ہیں کہ ذکر ہوتی کیا چیز ہے. کہ پھر اس کا ایسا دل تیرا بنے گا, وہ تیری کیفیت دل کی ہو جائے گی کہ پھر کیا ہے کہ پھر ہر چیز کا معیار اور سٹینڈرڈ کیا ہو جائے گا, رضا الہی آ رہی ہے نا آہستہ آہستہ, کیا ہو جائے گا, اللہ کی محبت ہو جائے گی. تیری کسی سے دنیا میں لڑائی نہیں ہوگی, کسی چاچے مامے چائے چشتی کسی سے تیری لڑائی نہیں ہوگی, کسی سے تیری محبت نہیں ہوگی. صرف تیرا معیار ایک ہو جائے گا, جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا تیری محبت بھی اس سے ہو جائے گی, اور جو اللہ سے دشمنی کرتا ہوگا تو اس کا بھی دشمن ہو جائے گا. اب اللہ سے محبت کرنے والا ہے, کالا پیلا چاہے کہیں کسی دنیا کا آدمی ہے, تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو جائے گا اس قریبی رشتہ دار سے جو اللہ کا دشمن ہے, اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے, اللہ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے. اور بے شک تیرا عزیز بھائی دشمن ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ تجھے وہ آدمی عزیز ہو جائے جو رنگ کا کالا, ہونٹ موڑا, برا حال, بالکل غریب فقیر بیٹھا ہوا بستی میں, اس نے گندے کپڑے پہنے ہوئے, وہ تجھے جان سے زیادہ عزیز ہے اس لیے کہ وہ اللہ کو پیار کرتا ہے, تو بھی سے پیار. یہ کسی بلا تکلف بتایا جا رہا ہے کہ یہ پوزیشن تیری ہو جائے گی. کس سے؟ جب تو اللہ کے ذکر کے ساتھ بلند ہوگا اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے, تو سیکنڈ سٹیج تیری آئے گی کہ تیرا قلب جو ہے بدل جائے گا. سبحان اللہ. سب معمار ہو جائیں گی محبتیں, سب دشمنیاں ختم ہو جائیں گی. بڑے سے بڑا دشمنی ہوگا تیرے سامنے, تو کہے گا کچھ نہیں, میرا کوئی تعلق نہیں. ہاں اگر تو اللہ کا دشمن ہے تو پھر تم میرا بھی دشمن ہے. میں کہوں گا نہیں ہے ہی دشمن, میں تجھے قبول ہی نہیں کر سکتا, کسی معاملے میں نہیں کر سکتا, دنیا کے کسی معاملے میں تیرے ساتھ چل نہیں سکتا جس کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے. اور آنکھ بند کر کے جناب ادھر بھی چل رہا ہے ادھر بھی چل رہا ہے, پتہ ہے یہ اللہ کا نافرمان ہے, اللہ کا دشمن ہے, اللہ کا برا ہے, اور اس کے ساتھ صرف اس طرح سے نہیں یا نہیں کریں گے دنیا ناراض ہوگی, فلاں ہوگی. یہ سب سے بڑا منافق انسان ہے. دنیا کے اندر منافق اٹھے گا,
اس کا کوئی معیار نہیں، اس کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے. سٹینڈرڈ مومن کا ایک ہونا چاہیے. اللہ کے نبی بتا رہا ہے اگر دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو اس کے اندر ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے لائف کا، اونلی ون سٹینڈرڈ. وہ کیا ہے؟ محبت الہی. قبول بھی اس لیے کیا اور اللہ اکبر. یہ محبت کیسی آپ دیکھیں، یہ کوئی معمولی محبت تھوڑی بنتی ہے دوستو، یہ معمولی محبت نہیں بنتی ہے، یہ رشتہ ٹوٹتے ہی نہیں. سبحان اللہ. لاکھ دنیا توڑنا چاہے کسی، دیکھیں بڑے بڑے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں چگلیوں سے، غیبتوں سے، ہے نا، لیکن جس کے اندر اللہ کی محبت کے ساتھ رشتہ جڑ گیا آپس میں، وہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا، مرنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹتا، ٹوٹتا ہی نہیں وہ رشتہ. اللہ اکبر. کوئی ہے رشتہ ہمارا کسی سے ایسے؟ اتنی ابھی نکلو ڈائری ہیں یہیں بیٹھے، اتنے ٹیلی فون ہوں گے، فلاں آتا ہے اس کا یہ نمبر ہے، اس کا نمبر یہ ہے، یہ پیر بھائی ہے، یہ فلاں پیر بھائی ہے، ساری دنیا کی ابھی ڈائری نکلاؤں لوگوں کا یہاں. یعنی کسی نے کوئی رشتہ بنایا مجھے بتا دیں، جس نے کوئی رشتہ اللہ کے لیے بنایا ہو. سبحان اللہ. ان کو ان چیزوں سے کیا فکر، چلتے ہی اللہ کا خیال، پھرتے ہی اللہ خیال، اس کو تو خوشبو ایک ہی نظر آتی ہے بس. یہ کیا بتایا کہ جب ذکر کرتے اے رضی، یہ دیکھ پھر تیرا سٹینڈرڈ یہ ہو جائے گا اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی. یہ جب تک نہیں انسان میں، وہ مومنی کیا، وہ ایمان کیا، وہ ایمان کیا تجھے جنت میں لے کے جائے گا. سوال ہی پتہ ہے ایسے انسان سے آدمی ناراض ہو جائے کہ جس کا تعلق اللہ کی محبت سے ہو، دنیا کسی بات پہ اس کی بات سے خفا ہو جائے یا اس چیز سے ناراض ہو جائے، وہ محبت کبھی ٹوٹ نہیں سکتی. جہاں دریڑیں پڑتی ہیں یا دراڑیں آتی ہیں باتوں میں، وہ کس چیز سے؟ ان کے اندر پھر دنیا، اللہ کی محبت نہیں ہوتی، وہ دنیا کے لیے جڑے ہوتے ہیں. دی لنکس ود دا دنیا. اللہ کا لنک ان میں نہیں ہوتا. اللہ آگے چلے حدیث میں ذات ہے نا، حدیث کیسا خوشبو حدیثوں کے اللہ کے نبی کی دیکھیں. فرمایا ہنس رضی، پھر تو یہ حال ہوگا تیرا کہ اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر دشمنی. ہاں فرمایا آگے سن، تیسرا سٹیج کہ جس شخص کی تو جب زیارت کو جائے گا، جس کے ساتھ تیرا تعلق ہو گیا محبت والا، اللہ اکبر، جب ایسے شخص کے لیے تو زیارت میں جائے گا، اس مجلس میں جائے گا، اس مجلس ظاہر ہے مجلس میں، ذکر کی مجلس میں آئی، وہی چل رہا ہے نا معاملہ ذکر کی مجلس کا. تو جب تو ایسے شخص کی زیارت کو پہنچے گا تو معمولی نہ سمجھنا. سن تیرا نبی تجھے کیا بتاتا ہے، کہتا ہے جس وقت تو گھر سے چلے گا، بولٹن کی ایک نیکسٹ گلی سے آئے گا، یا تو لندن سے آئے گا، یا تو پیٹر برا سے آئے گا، یا تو مینچسٹر سے آئے گا، جس جگہ سے بھی تو چلے گا، یا ایک گھر چھوڑ کے تو آئے گا، سن پھر کہ مجلس کیا ہے اور تیرا مقصد حیات کیا ہے. اس مقصد کو پانے کے لیے تو بن کیا گیا ہے. جس وقت تو قدم اٹھاتا ہے تو 70,000 فرشتے تجھے رخصت کرتے ہیں. یہ آپ لوگ ہیں. سبحان اللہ. پھر کیا سبحان 70,000 اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تجھے گھر سے چھوڑتے ہیں، فرشتے چھوڑتے ہیں. یہ ہماری حیثیت صرف کس وجہ سے کہ اللہ کے ذکر کی طرف جا رہے ہیں، اس بندے کی مجلس میں آپ جا رہے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں آج میں سوچتا ہوں اپنے حضرت کی طرف، یار کیا انسان تھے وہ لوگ، طبیعت اتنے بلند تھے، کھانے کو روٹی نہیں، پہننے کو جناب کپڑا نہیں، بیٹھنے کے لیے کوئی چٹائی نہیں. کیا لوگ، کیا شخصیتیں تھی. یہ تھی بھلائی آخرت کی. اور خوش اتنے الحمدللہ، ایک نہیں کئی انسانوں کو میں نے دیکھا اس قسم کا جو اب نہ سمجھ سکتا تھا. سمجھ حیران عقل رنگ جاتی تھی کہ یہ اس زندگی میں خوش کیسے ہیں. ان کے آگے گاڑی نہیں جا رہی، کہ ان کے آگے کوئی مکانات کے کاغذات نہیں ہیں، ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. یہ خوشی کیوں ہے ان کے اندر؟ اللہ کی قسم سوچتا میں خوشی کیوں ہے ان کو اتنے، یعنی جلس ہو جاتا ہے آدمی. ہم تم مر گئے خوشی حاصل کرنے کے لیے یار اتنا پڑھ لیا، اتنا کر لیا، اتنا دکانیں بنا لی، اتنا سب کچھ کر لیا، ساری دنیا میں گھمائے. یہ شخص بیٹھا ہے، نہ اس کے پاس کھانے کو ہے، نہ اس کے پاس کپڑا ہے، نہ کوئی پنکھا چل رہا ہے، نہ کوئی اے سی چل رہا ہے، مزے سے بیٹھا ہے ایک چولہے کے اندر، منور کا کرتا پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں تصویر لیا اور بیٹھتا جو صبح سے لے کے رات کو مسجد میں مجبوری اٹھتے ہیں ٹھنڈے سانس لے کے. یا اللہ کیا خوشی ہوئی اس کو، کہاں سے اس کو ہیپینس آ گئی. میں سوچتا تھا ہمارے تو دلوں کو کیا ہوگا. اور اتنے خوش. ایک اور شخص میں پاس گیا ان کا، بہت جب زندگی سے میں گھبرا جاتا تھا، اس زمانے کی میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کے پاس عجیب فقیروں کے پاس بھیجتا تھا. تو میں یعنی اس قدر دنیا سے گھبرایا ہوا انسان
اور جب جا کے دیکھتا ہے تو ایک چھوٹی سی کوٹری میں ایک آدمی کتابیں بکھیری ہوئی ہیں، ہاتھ میں ایک قلم پکڑا ہوا ہے اور جناب پسینے پسینے ہوا ہے اور وہ لکھ رہا ہے کتابوں کو، نقش بندی سلسلے کی، اور میں اس کو شکل میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت نہ یہ ہے کیا انسان، نہ کچھ چائے کی پیالی، نہ کچھ کھانا، نہ پانی، کچھ بھی نہیں، اور اتنا خوش، سبحان اللہ، اس کی خوشی کی انتہا کوئی نہیں، ہر بات میں الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے جی، بڑا اللہ کا بڑا کرم ہے۔ میں پوچھا حضرت کیسے ہیں؟ بڑا کرم اللہ کا، بڑا کرم، میں آپ کو اس کے سامنے گھنٹے میں تعریف کرتی اللہ کی۔ یہ وہی تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، کیونکہ انہوں نے اللہ کی رضا کو خرید لیا تھا، اللہ کے ذکر میں فنا ہو چکے تھے، ان کی زبانیں گل چکی تھی اللہ کے ذکر سے، میں نے خود دیکھا زبان گل چکی اللہ کا ذکر کرتے کرتے۔ اللہ کیسے بھول جائے انسان؟ ہمارے تماشے دیکھیں، لاکھ لاکھ کروڑ شکر کریں اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں اتنی بھی سمجھ دے دی کہ ہم اللہ کے ذکر میں آ جاتے ہیں اور وہ بھی سنت کے لباس میں آ جاتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو ہم اللہ پاک ہم پر انعام کر رہے ہیں، یہ وہ انعام ہے کہ ساری دنیا کے انعاموں کو آپ دیکھیں گے، بڑے بڑے جو انعامات دنیا میں اللہ دیے ہوں گے، دوڑتی دی ہوں گی، خدا کی قسم یہ ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں گی جو اللہ نے ہمیں عنایت فرما دی۔ سبحان اللہ، کہ ہم ذکر کر لیتے ہیں کس طرح مجھے اللہ شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے میرے مولا، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے میرے مولا، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے کہ تو کس طرح ہمیں صبح بٹھا دیتا ہے، کس طرح تو ہمیں شام کو بٹھا دیتا ہے، کس طرح تو ہمیں ہمت دے دیتا ہے، کس چیزوں کو ہم چھوڑاتے ہیں، اپنے کاروباروں کو چھوڑاتے ہیں، بچوں کو چھوڑاتے ہیں، کس طرح سے تو ہمیں یہ ہمت دے دیتا ہے مولا کہ تو ہمیں ناغہ ہونے نہیں دیتا اس چیز کو۔ کیا مان سکتا ہے؟ یہ ہے اللہ کے فضل۔ فرمایا حدیث چل رہی ہے، کہتے ہیں دیکھ جب تو چلتا ہے ایسی جگہ پہ تو کیا ہوتا ہے، ایسے انسان کے پاس پہنچتے ہیں نا تو 70,000 فرشتے تجھے رخصت کرتے ہیں، معمولی چیز نہیں۔ یہ تو ابھی سرکاری جیسا پورا لفافہ نہیں کھول لے، تھوڑی تھوڑی خوشبو پھیلا رہے ہیں، ابھی وہ اندر کی باتیں تھوڑی بتا رہے ہیں ہمیں، تو خطاب ہے، اسی مست کر دیا ہمیں، تو مستی چڑھی نہیں چڑھی، شکر ہو گیا الحمدللہ اللہ کا ذکر کا کہ بھائی ابھی تو یہ صرف ٹائٹل چل رہے ہیں، اللہ کے نبی ٹائٹل بتا رہے ہیں، اندر کا تو لفافہ کھلا ہی نہیں، ابھی ہوگا کیا، آگے چلو۔ اور تجھے پتا ہے نہیں وہ تو مست ہوش غائب ہو گئے، کہتے ہیں اگلی سٹیج کہ فرشتے چھوڑتے ہیں اور کچھ اور فرشتے ہوں گے، وہ تو چھوڑنے والے ہیں، وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں ذکر کرنے والوں۔ دعا کیا ہے؟ ذرا دعا سن لیں فرشتوں کی، سبحان اللہ، عجیب دعا ہے، اس سے پہلے دعا میں نہیں سنی۔ دعا کیا کر رہا ہے فرشتہ ہمارے لیے؟ میں تو اپنے لیے کہوں گا اس وقت تو ذکر میں جو آئے بیٹھے، کیا دعا کرتا ہے فرشتہ؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں ملینز، اللہ کے ملین ٹریپل فرشتے جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جو کر رہا ہے یہ تجھ سے تعلق جوڑنے کے لیے کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کام کر رہا ہے، ذکر پہ جا رہا ہے، اس آدمی کے پاس جا رہا ہے اور ذکر میں بیٹھنے کے لیے جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ جو کر رہا ہے کس لیے کر رہا ہے؟ یہ تجھ سے تعلق جوڑنے کے لیے کرتا ہے، تو ہم سفارش کرتے ہیں تو اس کو اپنا بنا لے۔ ہائے اینڈ کر دیا مولا، کہاں سے کشتی چلی ہے رضا سے، آخر میں کہاں کرنا انہوں نے کہہ ہی دیا کہ جب میں نے اپنا بنا لیا، جس کو اپنا بنا لیا اللہ راضی ہو گیا، سبحان اللہ۔ کریں گے ذکر نہیں کریں گے بھی ناغا نہیں ہوگا نا، شاباش۔ دیکھیں میلوں دور بھی ذکر ہوا تو دوستوں چلے جائے کرو، اس کا لطف لو ذکر کا، بہت تھوڑی زندگی ہے۔ کل وہ جو میں نے مرنے والی کی بات آپ کو بتائی، ایسا نہ ہو کہ چڑپائی پہ پچھلی دنیا کو دیکھیں آپ کہ کاش یار میں ذکر کر ہی لیتا، کاش کا لفظ نہ آیا موت کے وقت، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ پچھتانا آئے نہ موت کے وقت، بلکہ خوشی ہو کہ الحمدللہ الحمدللہ بہت کامیابی کے ساتھ میں جا رہا ہوں۔ ہاں کیا پچھتانا کو اب کرنے کا، پچھتانا آئے مڑ کے دیکھے، کرتے ایک سانس بھی ضائع نہیں کیا، جو ذکر بتایا تھا کرتے ہی رہا، سنت کو کبھی چھوڑا ہی نہیں، جھگڑا کسی سے کیا ہی نہیں، اپنی راہ پہ چلتا رہا، سبحان اللہ۔ ایک ذرہ بڑی پچھتاوا نہ ہوتا ہے، جب دنیا سے ایسے لوگ جاتے ہیں تو وہ مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، چہرے میں مسکراہٹ ہوتی ہے، سبحان اللہ، جان چھٹیا، کامیاب ہوا میں تو گیا۔ ہائے اب سنیں ایک آخری بات اللہ کے نبی نے، یہاں موڑ لگا دیتے ہیں، حدیث یاد ہو گئی آپ کو ساری، اب آخری بات کر رہے ہیں سرکار ان سے کہ دیکھ
فرشتے دعا کر رہے ہیں، اس کے بعد کیا ہے کہ سن، اب یہ کہا انہوں نے اللہ سن لیں، ابھی سب ہمیں کہا جا رہا ہے یہ سن لیں، ہمیں کہہ رہے ہیں، اور کتنی بڑی بات فرما رہے ہیں اللہ کے نبی، سن غور سے سننا، یہ بات یہ کسی مولوی کی بات نہیں، یہ کس کی بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، کان کھول کے سنیں ذرا، کہتے ہیں سن، ایک ایک نام میں بتا رہا ہوں، تو سن تو سن، جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے سب کے لیے ہے کہ سن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے جسم کے اوپر اگر یہ عمل جاری کر سکتا ہے تو کر لے، ختم، اس سے بڑی تنبیہ اور ہے کہ میں نے سب کچھ بتا دیا، اب تو اپنے جسم پہ اس عمل کو جاری کر سکتا ہے تو کر لے، کل نہ پچھتانا۔ اللہ کاک ہمارے جسم میں، ہماری جسم کے روح کے جو کان ہیں نا ان کو کھول دے۔ بہت ہی پست ہو گئے ہیں ہم عمل کے حساب سے، بہت ہی ناخواندہ ہو گئے ہیں، بہت ہی ہماری عقلیں ختم ہو چکی ہیں، کچھ بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے، ایک روٹین میں چلے جا رہے ہیں زندگی میں، کچھ پتہ نہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہماری روح کی آنکھوں کو کھول دے اور سمجھ کو کھول دے اور ان باتوں سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔